بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہم جس ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا بلیف ان گاڈ، توحید اور شرک کے حوالے سے جو بھی کانسیپٹس تھے، اس میں میجک کا تذکرہ بھی آ گیا، ایتھیزم کا بھی ذکر آ گیا، پھر ہم نے بلیف ان پروفٹ کا ذکر کیا تھا، اور تیسرا بڑا یعنی جنہیں اصول ثلاثہ کہتے ہیں، یعنی فنڈامنٹل بلیفس میں سے بھی جو میجر جو تین جو ہے وہ بلیفس ہیں، ان میں سے تیسرا بڑا جو ہے وہ بلیف ان دا لاسٹ ڈے، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ قیامت پر ایمان کے حوالے سے ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا قرآن کی ویکیبلری میں بھی دو الفاظ ہیں، ایک الساعہ اور ایک قیامہ۔ الساعہ سے مراد وہ دن ہے کہ جو اس دنیا کے اوپر آخری دن، یعنی دا لاسٹ ڈے، آخری دن جو اس دنیا کا آخری دن ہے، اس کو الساعہ کہا گیا۔ الساعہ ویسے عربی زبان میں گھڑی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ اور قیامت کا دن وہ ہے کہ جب دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کو قیامت کا دن کہا گیا۔ تو اور قرآن مجید میں دو طرح کے نفقہ کا ذکر ہے، ایک وہ جب کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور ایک وہ جب کہ سب چیزوں کو اٹھا لیا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو لاسٹ ڈے کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے سیمیٹک ریلیجنز میں بھی ہے۔ سیمیٹک ریلیجنز کی ہم نے بات کی تھی، یعنی یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے مذاہب میں بھی جو ہے وہ دی لاسٹ ڈے کا کانسیپٹ ہے، مطلب جنہیں ہم مین میڈ ریلیجنز کہتے ہیں۔ اور سائنس کے اندر بھی بعض تھیریز ایسی ہیں جن کا آگے تذکرہ آئے گا، جو یہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ مطلب اس طرح سے قیامت کے بارے میں دوسرے لوگوں کا کانسیپٹ نہیں ہے جیسے ہمارا ہے کہ بھائی پلانٹ ارتھ سے جو ایگزٹ ہو رہا ہے وہ دو جگہوں پہ ہو رہا ہے، یا تو جنت میں یا جہنم میں، اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اس چیز کے اوپر دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ اتفاق کرتی ہے، اس کانسیپٹ کو مانتی ہے کہ یہ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک مووی بہت زیادہ عام ہوئی تھی 2012 کے نام سے، اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا 21 دسمبر 2012۔ تو اس میں امریکہ میں ایک پرانی تہذیب تھی جسے مایان سویلائزیشن کہتے تھے، تو انہوں نے ایک کیلنڈر بنایا تھا، وہ 5000 کا کیلنڈر تھا، مطلب 5000 ایئرس کے لیے کیلنڈر تھا۔ اس کے مطابق جو ہے وہ 21 دسمبر جو ہے 2012 وہ دنیا کا آخری دن تھا۔ بہرحال وہ اس پہ کافی جو کرسچنس تھے انہوں نے بھی کیلکولیشنز کی ہوئی تھیں، بائبل سے بھی ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کی، ویب سائٹس بھی بنائیں، کاؤنٹ ڈاؤن بھی لگا دیے، ٹھیک ہے، لوگ دعائیں بھی کرتے رہے۔ اب بنکرز کیپٹلسٹوں کی چاندی ہو گئی تھی، اور وہ $50,000 میں ایک بنکر جو ہے، جو اٹامک بنکر جس کو وہ کہتے تھے، وہ بیچتے تھے، جس میں 2-4 لوگ جو ہے وہ کچھ اشیاء خور و نوش کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے۔ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو ہمارے بنکر میں آ جائے، ہیں کشتی نوح میں آ جائے۔ بہرحال وہ بڑی چاندی ہوئی ان کی۔ خیر، تو اس قسم کے کانسیپٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر، کہ یہ دنیا کبھی نہ کبھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں قیامت کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن اس دن کو متعین نہیں کیا گیا نا، جیسے یہ لوگ متعین کر دیتے ہیں، ٹھیک، اس طرح سے متعین نہیں۔ تو ہماری جو لائف ہے، ہیومن لائف جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 4 سٹیجز کے اندر ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں، جیسا کہ اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آفٹر 4 منتھس اس کے حصے کی روح جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لائف ہے نا، مطلب جو اس نے ماں کے پیٹ میں گزاری۔ اس کے بعد وہ اس دنیا میں آ گیا، دا ایج ان دا مارٹل ورلڈ، اس فانی دنیا کے اندر آ گیا، اس میٹیریلسٹک جو ہے وہ دنیا کے اندر آ گیا، مادی دنیا کے اندر۔ یہاں اس کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے، 5 10 سال 15 20 60 70 80 سال جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ گزارتا ہے۔ یہ گویا کہ سیکنڈ سٹیج ہے ہماری لائف کا۔ تو اس سے پہلے ہم عالمی ارواح میں تھے نا، اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹرم جو استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب پیدائش سے پہلے ہم کہاں پہ تھے، ہمارا وجود تو تھا، ایگزسٹنس تو تھی، مطلب اس فزیکل باڈی کی نہیں تھی، لیکن روح کی وجود تھا، سول کا وجود تھا۔
اور وہ عالم ارواح میں. اس میں بعض روایات بھی ہیں جو صحیح درجے کو پہنچتی ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور قیامت تک کے لیے جو بھی ان کی نسل میں آنے والے لوگ تھے سب کی ارواح جو ہے وہ ان کی پشت سے نکلی. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اس کا ذکر اشارتاً قرآن مجید میں بھی ہے سورہ اعراف کے اندر، جسے وہ آیتیں جو ہے وہ عہد الست کہتے ہیں. تو عالم ارواح سے ہم اس عالم دنیا میں آ گئے، مطلب یہ دوسری سٹیج ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لائف کی جو تھرڈ سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ ایج آف دی گریو جسے ہم کہتے ہیں، قبر کی زندگی، یا اس کے لیے ایک لفظ ہمارے یہاں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور ہمارے دینی لٹریچر میں، عالم برزخ کا. عالم ارواح سے عالم دنیا میں، عالم دنیا سے جو ہمارا تیسرا سفر ہے وہ عالم برزخ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے روح تھی، پھر اس دنیا میں آ کے اس کے ساتھ ایک باڈی مل گئی، پھر وہ باڈی یہاں دنیا میں چھوڑ کے روح آگے جو ہے وہ سفر پہ چلی گئی. تو عالم برزخ کی طرف جو سفر ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس مٹی کے جو وجود ہے اس کو تو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں نا. آسمانوں کو جو چڑھتی ہے وہ تو صرف ہماری روح ہے. ٹھیک، اور اصل میں جو جزا و سزا ہوتی ہے وہ انسان کی روح کو ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کے جسم پہ، اس کی باڈی پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنیکشن تو باقی رہتا ہے روح کا باڈی کے ساتھ. تو عالم برزخ جو ہے یہ گویا کہ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت کے دن تک، جب تک اس مردے کو اٹھایا نہیں جائے گا اس وقت تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کسی کا تھوڑا ہے کسی کا زیادہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا گیا ہے، ایج آف دی گریو. چوتھی جو سٹیج ہے وہ کیا ہے، مطلب جسے ہم کہتے ہیں آخرت کی زندگی، دی ایج آف ہیئر آفٹر. وہ پھر جنت کی زندگی ہے یا جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یا جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مطلب اس کے بعد موت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ عز و جل ایک مہڈی کی صورت میں موت کو بھی ذبح کر دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب تشبیہاً کہا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے موت کا کوئی گمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو اٹرنل لائف ہے ایک. تو ٹرائل آف دا گریو یعنی آخرت سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا بڑی قیامت، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی قیامت ہے، جس چھوٹی قیامت سے سب نے گزرنا ہے. وہ کیا ہے؟ قبر کی آزمائش ہے کہ قبر میں تمام لوگوں سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں ہے کہ وہ شبیہ سامنے لائی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، اور اسے پوچھا جائے گا یہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو جو ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا گویا کہ وہ قبر کی آزمائش سے کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو انسان کی جزا و سزا قبر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ مکمل جزا و سزا نہیں ہے. مکمل جزا و سزا جو ہے وہ قیامت والے دن ہی ہوگی. یعنی حدیث میں بلکہ الفاظ بھی ہیں، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی یا جہنم کی، یا صبح و شام جو ہے اس کو نظارہ کروایا جاتا ہے اس کے اس مقام کا جو جنت میں ہے یا جہنم میں. تو اصلاً جو ہے وہ اس میں وہ مکمل عذاب یا مکمل جزا نہیں مل رہی. مکمل جزا و سزا عالم برزخ میں نہیں ہے، ورنہ تو پھر آخرت کا دن ہی کیوں قائم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جزا و سزا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی قبر کو لوگ کھود کے دیکھتے ہیں اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں سانپ بچھو اس کو ڈستے ہیں، پتہ نہیں عذاب قبر میں کیا کچھ آپ روایتیں بیان کرتے ہیں. تو لوگ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی تو لاش نکالتے ہیں نا. کچھ لوگ جو کفن چور ہوتے ہیں وہ بھی تو لاشوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کا وجود ہی باقی نہیں رہا، کوئی خودکش جو ہے وہ بمبار تھا، سوسائڈ جو ہے وہ بمبر تھا، یا کسی کو مچھلی نے کھا لیا، اب اس کے پیٹ میں کیا ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ بن گیا. تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو سزا ہوتی ہے، کہاں اس کی قبر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ قبر جو ہے نا وہ انسان کی روح کی قبر ہے. ایک قبر جو علامتی قبر ہے وہ ہم یہاں دنیا میں بنتی ہے یا بناتے ہیں، اصل قبر انسان کے عالم برزخ میں بنتی ہے. عالم برزخ کہاں ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ عالم ارواح کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے،
بعض لوگوں نے اگرچہ صوفیاء میں سے، جیسے ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، ویسے وہ انٹرسٹنگ شخصیت ہیں، کبھی ان کو پڑھیں، بڑا افسانوی سا لکھتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، وہ کالم نگار بھی رہے ہیں روزنامہ جنگ کے اندر، اور نہیں وہ نہیں، کسی سلسلے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے وہ ہیں، بڑے بھی ہیں، ہیڈ بھی ہیں، ابھی اچانک ہی نام ذہن سے اتر گیا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے مراقبہ کے نام سے، تو اس کو کبھی گوگل کریں، اسے گو تھرو کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین سے 200 کلومیٹر اوپر عالم برزخ ہے۔ بہرحال وہ جیسے میڈیٹیشن کرتے ہیں، اپنی روح کو اوپر لے کے جاتے ہیں، جو ان کی آبزرویشن یا مشاہدات ہوتے ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے وہ اتھینٹک ہیں، لیکن بہرحال لوگوں نے اس طرح سے تعین کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعین نہیں کر سکتے کہ عالم برزخ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک سورس ہو سکتا ہے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالم برزخ کے حوالے سے دیکھیں ہمارے دین نے زیادہ معلومات نہیں دی، کچھ روایات ہیں اور وہ بھی مطلب معدود چند روایات ہیں۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح اوپر کو چڑھتی ہے تو اس سے پہلے جو اس کے ریلیٹیوز فوت ہو چکے ہوں تو ان کی ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، یہ اس اتھینٹک روایت میں ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس سے پوچھتی ہیں بھائی فلانے کا کیا حال ہے، اچھا وہ اس کی شادی ہو گئی، تو وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ یار وہ تو مجھ سے پہلے ہی مر کھپ گیا تھا، یہاں تو نہیں ہے، پھر دوسری طرف ہوگا۔ عالم ارواح میں بھی کیا ہے نا، کیٹیگریز ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ نیک لوگوں کی ارواح ہے جن کے بارے میں بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ مقام علیین ہے، الف سے، اور ایک جگہ پہ بدکار لوگوں کی ارواح ہیں جس کو مقام سجین کہا گیا، سجن سے قید خانہ ہے وہ۔ تو ارواح جو اوپر چڑھتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب ایک جگہ پہ نہیں ہے، سب ایک جگہ پہ نہیں، کیونکہ مسند احمد کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ شہداء کی ارواح جو ہیں وہ سبز رنگ کی چڑیوں کے پیٹ کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ چڑیاں سارا دن جو ہے جنت میں چرتی چکتی پھرتی ہیں، اور رات اپنی اللہ کے عرش کے سائے میں گزارتی ہیں، اور اللہ عز و جل روزانہ ان کی طرف جھانک کے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کچھ ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ ہے اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے انبیاء سے، کسی سے پہلے آسمان پہ، کسی سے دوسرے پہ، کسی سے ساتویں آسمان پہ ہوئی، تو گویا یہ ارواح جو ہے نا یہ عالم برزخ میں کوئی ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ ہاں جو عالم ارواح میں ارواح موجود تھی، عالم ارواح سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ ہے کہ جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں تھی، جھنڈ کی صورت میں، گروپس کی صورت میں۔ اب بلکہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ جو قریب قریب رہیں تو ان میں محبت پیدا ہو گئی، تو اب دنیا میں آنے کے بعد بھی اب ان میں محبت ہے، اور جو دور دور رہیں تو ان میں جو ہے نا وہ دوری رہی، دنیا میں آنے کے بعد بھی دوری رہی۔ بعض اوقات انسان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یار وہ بندہ اخلاق میں بھی دین میں بھی اچھا ہے، لیکن ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں ہے، میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، ٹھیک۔ تو اس کی ایک توجہ یہ بھی کی ہے اہل علم نے۔ تو عالم ارواح میں تو یہ جنود مجندہ گروپس کی صورت میں تھیں، جو قریب قریب رہیں ان میں الفت پیدا ہو گئی، جو دور دور رہیں ان میں دنیا میں آنے کے بعد بھی دوری رہی۔ لیکن یہ ہے کہ عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے۔ عالم برزخ میں کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی ساتویں آسمان پہ، کوئی جنت میں، کوئی واللہ عالم کہاں پہ ہے۔ تو اس کا ایک سورس ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے پاس جو ایک ذریعہ ہے نا کہ جس سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں عالم برزخ کے بارے میں۔ جیسے بعض لوگوں میں سسپینس ہوتا ہے، مجھے بھی بعض اوقات بہت زیادہ یہ سوال تنگ کرتا ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، اتنے لوگ جا رہے ہیں، کوئی بھی ہمیں خبر نہیں دے رہا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو ایک انسان کو ہوتا ہے نا، بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے نا، قیامت کے بعد کے احوال قرآن اور سنت میں تفصیل سے ہیں، بھئی جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، بہت تفصیل سے ہے نا، جنت میں آپ یوں رہو گے، جہنم کے یہ احوال ہوں گے، لیکن عالم برزخ کے بارے میں بہت ایمبیگوٹی ہے، بہت ابہام ہے۔ اس پہ علامہ ابن قیم نے ایک اپروچ قائم کی، اور انہوں نے کتاب روح کے نام سے کتاب لکھی۔ ان کی اپروچ یہ تھی کہ
خوابوں کو سورس بنایا جائے عالم برزخ کے احوال جاننے کے لیے، نیک لوگوں کے خواب۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے نیک لوگوں کے اور ان سے پہلے کے زمانے کے جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے جو معروف خواب تھے ان کو جمع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی جو سچا خواب ہوتا ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت سے مراد کیا ہے؟ وحی کا علم، تو خواب کا بھی سورس وہی ہے جو وحی کا سورس ہے، جو سچا خواب ہے۔ سچا خواب، ایک خواب تو نفس کی طرف سے ہوتا ہے نا، ایک شیطان کی طرف سے، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ہے وحی کے علم کے ساتھ، تو وہ ایک سورس ہے بہرحال جاننے کے لیے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کیا ہے، تو آج بھی اگر ہم کچھ کوئی مطلب اس کو جسے کہتے ہیں پکچرائز کرنا چاہیں کہ عالم برزخ کیا ہے، اس کا اگر کوئی سورس ہو سکتا ہے، پھر بھی ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی سرٹن سورس ہے، یقینی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ نیک لوگوں کے، اہل علم کے، ٹھیک ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے خوابوں کو اگر جمع کیا جائے، جیسے ہم ڈیٹا کلیکشن جسے کہتے ہیں، ہمارے کوانٹیٹیو ریسرچ کا یہ ایک ٹاپک بن سکتا ہے، ان کو انالیسس ان کا کر کے اس کے بعد جو ہے نا کچھ مطلب پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، اور اس میں بہت سرٹینٹی میں نہ چلے جائیں آپ۔ تو میرے والد صاحب تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آج سے تقریباً 20 سال پہلے فوت ہوئی، تو مجھے ایک مرتبہ والدہ نے کہا کہ تمہارے والد میرے خواب میں آئے، اب یہ بیان کر رہا ہوں کیسے سورس بن، ان کے پاس پیسے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے مجھے وہ پیسے دیے، تو میری والدہ نے انہیں کہا کہ آپ تو فوت ہو گئے تو آپ یہ پیسے کہاں سے لے آئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ فوت تو ہم ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور یہاں پہ شہروں کے شہر آباد ہیں، اور ہمیں اس کے بدلے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک مطلب ایک خواب ہے، اس خواب کا ایک کچھ ڈیٹا ہے، اس ڈیٹے کو آپ کم از کم انالائز کر سکتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حوالے سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے نہیں کیا، کیونکہ ہمارے ہاں خوابوں میں بھی بہت جھوٹ کی آمیزش ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لوگ مبالغہ بھی بہت کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ بھی نہیں ایکسپرٹس جو فرق کر سکیں کہ یہ نفس کی طرف سے خواب ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ تو بہت ڈیپ انالیسس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا ہے اس کی روشنی میں، اور یہ تو ہے کہ ہر دوسرا آدمی آپ کو ایسا ملے گا کہ اس کے جو ریلیٹیو جس کے ساتھ اس کو تعلق تھا جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کے اسے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ یہ بہت ایک مطلب جرنل فینومین، مطلب بہت عام چیز ہے، یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو بھی آتا ہے تو وہ سب ایسی ہے، مطلب کوئی نفسی کیفیت ہے یا وہ شیطان کی طرف سے، نہیں، ایک بڑی تعداد ان میں سے ایسی بھی ہے کہ جو واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو سکتی۔ تو بعض اوقات جو فوت شدگان ہوتے ہیں وہ خواب میں آ کے آپ کو ایسی بات بتاتے ہیں جو بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہے آپ کے احوال کے مطابق۔ ایسی خبریں بھی امام ابن قیم نے کافی جمع کی ہیں۔ کتاب الروح کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اس کو خواب کی کتاب سمجھ کے پڑھا جائے، مطلب خواب ہے، وہ روایت نہیں ہے، بس اتنی سی بات کلیئر لے تو مطلب اس کا ایک درجہ متعین ہو جائے نا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں، ٹھیک۔ لیکن ہمارے یہاں بعض لوگوں نے خواب کو جو ہے وہ حدیث کا درجہ دے دیا، وہ پھر غلط ہے نا۔ پھر جب آپ اس اپروچ سے اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی اب جو خواب میں آ گیا بس یہی ہے، حالانکہ وہ خواب آپس میں مطلب کنٹراڈکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹرائل آف دا گریو، قبر کی جو زندگی ہے یا قبر کی جو آزمائش ہے، بہرحال یہ ایک سٹیج ہے جس سٹیج میں سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ قبرستان میں جو لوگ بھی جاتے ہیں اور قبریں وغیرہ کھودنے میں کبھی انہیں اس کا ایکسپیرینس رہا ہو، تو مردہ جو ہے نا کچھ عرصے بعد بالکل اس کی باڈی کی ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، وہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں، وہ ہڈیاں بھی بعد میں ختم ہو جاتی ہیں، اسی قبر کی جگہ دوسری قبر بنا دی جاتی ہے۔
تو یہ تو ہے کہ نیچے کچھ بھی نہیں رہ جاتا، یہ جسم تو مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ایک فیکٹ ہے نا۔ تو اصلاً جو جزا و سزا ہے وہ روح وہ کس طرح سے ہے، جیسے اس کی مثال بعض اہل علم نے یوں بیان کی، جیسے نیند، ہم میں سے ہر شخص کو نیند میں جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے نا کہ جیسے نیند میں آپ کو کوئی آسائش ملی، کوئی خوشی ملی، ٹھیک ہے، تو انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نیند میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی کٹ لگا دی، تب انسان کو پین بھی ہوتی ہے، مطلب بعض اوقات آپ چیخ مار کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ بہنی اس جگہ پہ آپ کو پین محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس پہ کسی نے آپ کو جو ہے وہ مطلب درد پہنچانے کی کوشش کی یا اذیت دی۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے نا کہ جب آپ سوتے ہو تو آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے، آپ کی باڈی سے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ تو موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ روح پوری کی پوری قبض کر لیتے ہیں، لیکن نیند کے وقت میں یہ روح جو ہے وہ جسم سے نکل تو جاتی ہے، شعور ہے نا، اصل میں روح کیا ہے، شعور ہے، کانشیسنس ہے، ٹھیک ہے، وہ شعور ہمارے وجود سے جب نکل جاتا ہے تو ہم ایک انکانشیسنس کی حالت میں، اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ نیند کی حالت کہلاتی ہے۔ اب یہ روح ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے، کبھی آپ امریکہ میں ہیں، کبھی آپ پتہ نہیں بغداد میں ہیں، اور کبھی مری پہنچے ہوئے ہیں، اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے نا۔ اب یہ کوشچن ایک اہم ہے کہ خواب میں ہمارا جن پرسنالٹیز، جن کریکٹرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کریکٹرز کی ریئلٹی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب خواب میں میں ملا، مثال کے طور پہ آپ سے ملا، ٹھیک ہے، اب خواب میں جو آپ کا وجود ہے وہ کیا ہے، یعنی خواب کی جو دنیا ہے وہ کیا صرف میرے ذہن کی دنیا ہے یا ذہن سے باہر بھی اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک مرتبہ میں نے ڈریمز پہ، خوابوں پہ لکھا تھا، تو بعض اوقات جو ہے وہ صرف ہمارے ذہن کی دنیا ہوتی ہے جس میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اپنے خیالات ہیں جو خواب میں جو ہے وہ متشکل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دوسری دنیا میں ہم پہنچ جاتے ہیں، آپ ایک پیرالل ورلڈ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس دنیا کے پیرالل ایک ورلڈ کے اندر آپ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جن کریکٹرز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ریئل کریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے ہوتے ہیں، جنات ہو سکتے ہیں، ملائکہ ہو سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے یا تو میں بھی سو رہا ہوں آپ بھی سو رہے ہیں پھر ہم گئے کہ دونوں کی روحیں مل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے کریکٹر میں کوئی جن بھی مجھے مل سکتا ہے، آپ کے کریکٹر میں کوئی فرشتہ بھی مجھے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے کریکٹر میں مطلب میرے ذہن میں موجود کوئی جو بھی سانچہ ہے آپ کے حوالے سے وہ بھی مجھے مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو فرائڈ نے بات کہی تھی نا، اصل میں فرائڈ کی غلطی یہ ہے کہ اس نے ٹوٹل جو خواب ہے اس کو انکانشیسنس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیا، اور ان کا سب کچھ انکانشیسنس سے آ رہا ہے، یعنی خواب کا، ڈریمز کا واحد سورس جو ہے وہ آپ کا انکانشیسنس ہے، آپ کی اپنی سوچیں، آپ کا اپنا نفس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ 1/3 سورس ہے، 2 سورسز اور بھی ہیں۔ تو یہ جنات کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے نا خوابوں میں، یہ واقعتاً آپ ان کی ورلڈ میں، ان کی دنیا میں وہ آپ کو لے جاتے ہیں، وہاں گھیر لیتے ہیں آپ کو، وہ جو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ کو خواب میں کوئی بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے تو وہ آپ ایک اچھی دنیا میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، واقعتاً میں مجھے دیکھا، کہیں تو دیکھا نا، کسی دنیا میں دیکھا نا یہ۔ تو اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے تو راستے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی روایات موجود ہیں کہ وہ ایک لائف ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے سوتے ہوئے میں ہماری روح جو ہے نا وہ ہمارے وجود سے نکل جاتی ہے، لیکن اس کا کنیکشن رہتا ہے باڈی کے ساتھ، یعنی وہ اپنی روٹس جو ہے نا وہ باڈی میں چھوڑ جاتی ہے روح۔ جب موت ہوتی ہے یا موت کا وقت آتا ہے نزا کے عالم میں تو وہ روٹس کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ تو اب جہاں پہ وہ گھوم پھر رہی ہے، اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، اصلاً پین اس کو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، روح نکل جائے تو ایک ڈیڈ باڈی کو آپ جو مرضی کریں اس کو کوئی پین ہوگی، وہ چیخے گی، چلائے گی، کچھ بھی نہیں۔ جب تک اس کے اندر روح موجود ہے آپ اس کو، جسے کہتے ہیں نا کہ اب ہلکا سا بھی اس کو جو ہے وہ پین دیں گے تو وہ اس کو محسوس کرے گی، فیل کرے گی۔ تو یہ سب روح کی وجہ سے ہے۔ تو اصلاً پین ہو ہی روح کو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر روح نکل گئی، آپ نے مطلب وہ باڈی جس میں روح نکل میں ہلکا سا کہ روح کو اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی مطلب یہ باڈی کچھ ہو رہا ہے کہ اصلاً جو ہے نا وہ اچھا یہ ایک علیحدہ چیز ہے جو آپ نے سوال کیا۔ اصلاً جو جزا و سزا ہے نا وہ روح کو ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. جیسے نیند میں آپ کا اصل انٹریکشن روح کا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات باڈی پہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی آپ کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ کس عذاب سے گزر رہا ہے، یعنی وہ چاہ رہا ہے میں اٹھ جاؤں، اتنی تکلیف میں، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوتا. لیکن ساتھ والا جو اس کے پاس بیٹھا ہے اسی بیڈ کے اوپر، اسے نہیں پتہ یہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے. اسی طرح سے ایک مردہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، ساتھ والے کو نہیں پتا وہ کتنی تکلیف میں، کیونکہ اصلاً جزا و سزا اس کی روح کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹ اس کی باڈی پہ پڑ رہے ہیں. یہ تجربہ ہم روزانہ کرتے ہیں اس دنیا میں نیند کی صورت میں. تو یہ اصلاً مراد ہے، یہ اصلاً مراد ہے کہ جزا و سزا اصلاً روح کے ساتھ ہے، لیکن طبعاً اس کے اثرات جو ہے وہ باڈی کے اوپر بھی پڑتے رہتے ہیں. سائنس میں اس حوالے سے جو بحث کی گئی ہے اس کو بگ کرنچ کا کانسیپٹ کہتے ہیں. آئنسٹائن کی جو تھیری ہے اس میں یہ بات تھی. ایک تو بگ بینگ ہوا نا، بگ بینگ یہ تھا کہ یونیورس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، یہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، مطلب جو گلیکسیز ہیں وہ اپنے سینٹر سے دور ہو رہی ہیں. لیکن دوبارہ یہ ریورس میں یہ عمل ہوگا. اس ریورس عمل میں کیا ہوگا کہ یہ سب واپس آئیں گی، ایک نقطے پہ جا کے یہ رک جائیں گی، پھر یہ واپس آئیں گے سب گلیسی. پھر ایک بگ بینگ ہوگا، اس کو وہ بگ کرنچ کہتے ہیں. یعنی بگ بینگ کا جو ریورس عمل ہے اس کو بگ کرنچ کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ سائنس میں، اسی طرح سے اور بھی ہیں مطلب کانسیپٹ سائنس کے. تو ہمارے دین میں اگرچہ مطلب اس کو تو متعین نہیں کیا گیا کہ قیامت کا دن کون سا ہے. اللہ کے رسول سے بھی جب سوال کیا جاتا تھا تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم. وہ حدیث جبریل ہے نا، معروف حدیث. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے آخر عمر میں، اور انہوں نے آپ سے سوال کیا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، احسان کیا ہے. چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا، یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا، اور جسے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم. تو پھر انہوں نے پانچواں سوال کیا تھا کہ مجھے اس کی سائنز، علامات بتا دیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اس کی علامات ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. تو دو قسم کی علامات ہیں جو کہ احادیث میں آئی ہیں یا قرآن میں بعض کا تذکرہ ہے. ایک جنہیں ہم کہتے ہیں بڑی علامات، علامات کبریٰ، میجر سائنس. ایک وہ جو چھوٹی علامات ہیں جنہیں مائنر سائنس کہتے ہیں. تو قیامت کی جو بڑی علامات ہیں وہ 10 ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے چند کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. یعنی بڑی علامات کا مطلب یہ ہے پہلے چھوٹی علامات کا ظہور ہوگا قیامت کی، پھر اس کے بعد بڑی علامات کا ظہور ہوگا. یعنی بڑی علامات کے ظاہر ہونے کے ساتھ گویا کہ قیامت بہت قریب آ گئی. تو ان میں سے کیا ہے؟ اپیرنس آف دجال، دجال کا ظہور، ٹھیک ہے. جیسا کہ روایات میں ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. ایک آنکھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسری نہیں ہوگی، دوسری آنکھ اس کی ہوگی لیکن بند ہوگی، ایک انگور کی طرح کی ابری ہوئی ہوگی اس کی جگہ، وہ دوسری آنکھ والی انگور کے دانے کی طرح. تو دجال بھی ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے. دجال سے مراد مطلب دجالی زمانہ ہے جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم شخصیت کا انکار نہیں کر سکتے. دجالی فتنہ، دجالی زمانہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے، ایک شخصیت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ بطور ایک شخص کے ملتا ہے، اور سابقہ کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ملتا ہے وہ ایک شخص کے طور پہ بھی ملتا ہے. تو مختلف روایات میں اس کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اس کے دائیں طرف جو ہے وہ اس کی جہنم ہوگی، بائیں طرف اس کی جنت ہوگی. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہے، اور اس کی جو جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہے. تو وہ لوگ اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ماتھے پہ دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن کو نظر آ جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ ایک بستی پر سے اس کا گزر ہوگا، وہ نہیں کہے گا میرے اوپر ایمان لے آؤ، مجھے رب مان لو، تو وہ مان لیں گے. وہ بارشوں کو حکم دے گا، وہ بادلوں کو حکم دے گا، وہ خوب بارشیں برسائیں گے. پھر یہ بھی ہے کہ ایک اور بستی پر سے اس کا گزر ہوگا، اور وہ ان لوگوں سے کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے.
وہ انکار کر دیں گے، وہ ان کی بارشیں روک لے گا، مطلب اتنی اس کے پاس اتھارٹی ہوگی، لیکن یہ اتھارٹی اسے اللہ کی طرف سے دی گئی ہوگی۔ تو گویا کہ وہ ایک بڑی آزمائش ہے نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں انشاءاللہ سے کفایت کروں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدابیر بتائیں کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو ہے وہ ان کا اہتمام کرو تو دجال سے محفوظ رہو گے۔ کچھ اور تدابیر ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ بھی بتایا کہ اس کا سامنا نہ کرنا، اگر تمہارے زمانے میں اس کا ظہور ہو جائے تو اس کا سامنا نہ کرنا، سائڈ پہ ہو جانا، پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، ٹھیک، ایک قدم اس کا مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا۔ مطلب اب جس سائنسی دور میں ہم رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی جس طرح سے جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں اب اجنبی معلوم نہیں ہوتی۔ تو اب تو خاص طور پہ میڈیا کے اندر جس قسم کے کانسیپٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، سپر مین کا ہے، بیٹ مین کا ہے، یہ آئرن مین ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ سب جو وہ اس کے اندر جو پاورز جو دکھائی جاتی ہیں وہ سب وہی ہیں جو کہ ہمیں دجال کے حوالے سے نظر آتی ہیں۔ وہ ایک ایکسیپٹنس ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں سپر نیچرل قسم کی مخلوق کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو دجال کے بارے میں کہ دجال کہاں پر ہے، مختلف روایات میں مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مشرق میں اس کی طرف وہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض اہل علم نے آج کے دور میں کچھ ریسرچ پیش کی ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل میں ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں پہ ہے، کیسے اس کا ظہور ہوگا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ اس کا ظہور جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اصفہان جو ہے وہ ایران کا ایک صوبہ ہے جہاں یہودیوں کی کثرت ہے، آج بھی ہے۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں تو یہودیوں کے ہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک مسیح آئے گا، وہ تو اسے مسیح کہتے ہیں نا، ہم مسیح دجال کہتے ہیں، وہ اسے مسیح کہتے ہیں اپنے لیے، یعنی ان کا نجات دہندہ ہے جو گریٹر اسرائیل کو قائم کرے گا۔ مطلب اسرائیل، وہ اسرائیل کہ جس کی جو حدود ہوں گی، جس کی جو باؤنڈریز ہوں گی، وہ جو موجودہ سیریا ہے، عراق ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین ہے اور لبنان، اس کو بھی شامل ہوگی، بلکہ سعودی عرب کا بھی کچھ حصہ وہ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم اسرائیل جو ہے وہ ان کے خیال میں دجال قائم کرے گا، تو وہ اس کے منتظر ہیں، اس مسیح کے، اور اس کے لیے بہرحال وہ پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں۔ تو برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ امریکن جو اسٹیٹ ہے فلوریڈا، اس کے ساتھ اس کو مطلب اس کو وہ ٹچ کرتی ہے، تو اس لیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہیں سے اس کا ظہور ہوگا۔ اور امریکہ میں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی دجال کے لیے نظر آتا ہے بہت ساری چیزیں، جیسے فری میسنز ہیں، الومیناتی ہیں، تو یہ سب ایک سٹیج تیار کر رہے ہیں، اور ان کے میڈیا میں آپ کو ایک بڑا سیگمنٹ ایسا نظر آتا ہے جو دجال کے لیے گویا کہ ایک راہ ہموار کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ دجال کی جو سب سے بڑی نشانی یا علامت ہے جسے ایک آنکھ کہا جاتا ہے، تو ایک تکون کی صورت میں اس آنکھ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ $1 بل ہے، اس کے بیک سائڈ کی پکچر ہے، تو اس پکچر پہ ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک تو پیرامڈز ہیں، پیرامڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے، پیرامڈز کس سویلائزیشن کی کا سائن ہے، مطلب ہاں، تو پیرامڈ جو ہے بیسیکلی تو آل فرعون نے بنائے تھے نا، تو فرعون وہی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، تو انہی کی تہذیب کا تسلسل ہے، آل فرعون کی تہذیب کا تسلسل ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آنکھ بنائی ہوئی ہے تکون کی صورت میں، ٹھیک۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، سائنز ہیں جو آپ کو نظر آ جاتے ہیں، مطلب امریکن یا اسی طرح سے یورپین سویلائزیشن کے اندر، کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ غیر محسوس انداز میں جو ہے وہ دجالی جو سائنز ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو دجالی کریکٹر ہے، میں نے آپ کو بتایا مختلف جو ہمارے ہاں اس وقت جو ہیروز ہیں ہمارے بچوں کے ہاں، سپر مین ہے، آئرن مین ہے، بیٹ مین ہے، فلاں، یہ وہ سب کے ایک طرح سے دجالی کریکٹرز
ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. سپر نیچرل قسم کی مخلوق ہے, اچھا وہ آئے گا تم نے سر جھکا دینا ہے اس کے سامنے. سپر مین بہت اچھی. جیسے آپ دیکھیں نا جو بھی شیطان کی جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں, تو سیٹنزم کے نام سے جو سائٹس بنی ہیں وہاں آپ جا کے دیکھیں, وہ انہوں نے یہی لکھا ہوا شیطان تو بہت اچھی پرسنالٹی ہے. بس یہ سیمیٹک ریلیجن والوں نے, مولویوں نے, پادریوں نے اس کو برا بنا رکھا ہے, ورنہ تو آپ کو یہ مطلب وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک چیز ہے. بہرحال یہودی روایات میں, ہماری روایات میں نہیں, لیکن یہودی روایات میں ایک چیز ملتی ہے جس کا اس سے لنک جڑتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ, اب اللہ عالم یہ روایت اتھینٹک ہے کہ نہیں, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, لیکن یہ ہے کہ یہودی سوچ کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے تھے. یہ بات تو قرآن میں بھی ہے نا. تو وہ کہتے تھے مارس پہ قید کیا, مریخ پہ, یہ یہودی روایت میں ہے. تو یہ جتنے بھی ایلینز کا کانسیپٹ ہے آپ دیکھیں وہ سب کہاں سے ہے کہ وہ یلغار کر رہے ہیں اس پلانٹ ارتھ کو تباہ کرنے کے لیے, وہ سب مارس سے آ رہے ہیں. تو یہ سرکش شیاطین ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو یہ سب اتریں گے اس زمین کے اوپر, اور لوگ انہیں کیا کہیں گے, یہ ایلینز ہیں, اور ایلینز کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ سائنٹیفکلی وہ ہم سے بہت ایڈوانس ہیں. کیا کریں, ان کے آگے سر جھکا دیں. پہلی سی میڈیا نے ایکسیپٹنس پیدا کر رکھی ہے. لیکن جو بندے مومن ہوگا وہ جیسے کہ ایک صحیح روایت میں ہے, اس کو جب معلوم ہوگا کہ دجال کا ظہور ہوا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے نکلے گا اپنے گھر سے, اور اس کے کارندے اسے پکڑ لیں گے, قتل کرنا چاہیں گے, لیکن پہلے دجال سے پوچھیں گے, دجال کہے گا نہیں میرے پاس لے آؤ. مطلب اتنا جرأت مند. تو دجال کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ تو مجھے رب نہیں مانتا, وہ کہتا ہے نہیں بالکل بھی نہیں مانتا. وہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تلوار اس کے سر پہ مارے گا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے درمیان میں چلے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اشارہ کرے گا, وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. اسے کہ اب تو رب مانتا ہے, وہ کہتا ہے اب تو اور بھی نہیں مانتا, کہ تیری یہی صفات ہیں جو اللہ نے بیان کی. تو اب اس کا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا. تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہت کم ہوں گے اس ایمان والے. اکثر و بیشتر تو گویا کہ جیسے اب لگتا ہے کہ جی ایک سٹیج تیار ہے اور اب لوگ اس کو, دجال کا تو نام بھول جائیں گے, مختلف جو نام سوسائٹی میں عام کر دیے گئے کہ یہ سپر نیچرل قسم کی مخلوق ہے اور یہ ایلینز ہیں اور یہ فلاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. جنات کو ایلینز کا نام دے دیا جائے گا, دجال جو ہے وہ سپر مین بن جائے گا, اور لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیں گے. آمنا و صدقنا. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو آگے چلائیں گے. بقیہ جو نشانیاں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے.